سورہ المائدہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، تم عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے تمام چاؤ پائی مویشی حلال کیا گیا ہے مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو حالت احرام میں حلال مت سمجھنا، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ مومنو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرام میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل و رضا کے طالب ہوں۔ اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو کسی قوم سے بغض ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو جانور جو غیر اللہ کے نام زاد کر دیا گیا، اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو درندہ کھانے لگے مگر جس کو ذبح کر ڈالا وہ جائز ہے، اور جو جانور پرستش گاہ پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو کوڑا کے تیروں کے ذریعے سے، یہ سب گناہ ہیں۔ آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ پس جو شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جائیں وہ ان حرام اشیاء سے کچھ کھا لے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور ان کو تم چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ خانہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور مسلمان پرسہ عورتیں اور اہل کتاب کی پرسہ عورتیں جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو تو حلال ہے، اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ کہ علانیہ طور پر بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا نیک عمل بھی غارت کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ مومنو، جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت دھویا کرو، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن غسل کر کے پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی استنجے سے آئے ہو یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوئے ہو مگر پانی نہ ملے، تو ان چاروں صورتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک و صاف رکھے، اور چاہتا ہے کہ وہ تم پر اپنا انعام پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا،
اور اللہ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ مومنو، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ ہو، اور کسی خاص قوم سے عداوت تم کو انصاف سے نہ روک دے۔ انصاف تو کیا ہی کرو، کیونکہ یہ انصاف تقوی سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ مومنو، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، سو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک لیا۔ اور اللہ سے ڈرا کرو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر کامل یقین رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا اور تم کو یقیناً باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور جا پڑے گا۔ تو پھر ان کی عہد سیکھنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے ہیں، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ اس کا بڑا حصہ کو تو بالکل بھول چکے، اور آپ کو بلا نگاہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہیں۔ سو آپ تو ان کو معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں، بے شک اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو اپنے آپ کو نصارہ بتاتے ہیں، تو وہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے۔ تو ہم نے ان کے درمیان آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کا کیا ہوا جلد بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ان میں سے اکثر باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کھلی کتاب۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ بے شک وہی لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ سے بچانے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ حضرت مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور ان سب کو جو زمین میں ہیں ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اور اللہ ہی کی حکومت ہے سارے آسمانوں اور زمین پر اور جو بھی ان دونوں میں ہے ان پر۔ وہی ہے جو چاہے پیدا کرے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا، بلکہ تم بھی ایسے معمولی آدمی ہو جیسا کہ دوسری مخلوق ہیں۔ اللہ ہی جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہی کی ساری حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں
یہ ایسے زمانے میں آئے جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم، تم یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہوئے، جب کہ اللہ نے تم میں سے بہت سے نبی بنائے اور تم کو بہت سے ملک عطا کیے، اور تم کو وہ چیزیں دی جو تمام جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میرے قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو جاؤ، اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان دو آدمیوں نے جو ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان کے دروازے تک چلو، سو جب دروازے میں پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کا رب وہاں چلے جائیے، پھر دونوں ہی لڑ لیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک ان کے ہاتھوں میں 40 برس تک نہ لگے گا، بیکار پریشان اور حیران پھرتے رہیں گے، سو آپ اس نافرمان قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا حصہ پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر مقبول ہو گئی اور دوسرے کی نظر نامقبول، تو اس دوسرے نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس پہلے والے نے جواب دیا کہ اللہ متقیوں کا اعمال خوب قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھ پر دست درازی کرے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں پھر بھی تجھ پر دست درازی کرنے والا نہیں ہوں کہ تم کو قتل کروں۔ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے سب گناہ اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوئی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو سکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ کہنے لگا، افسوس، میں اس سے بھی بدتر ہوں کہ میں اس کوے کی جیسا ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو دوسرے شخص کے قتل یا زمین میں کسی فساد کی وجہ سے بغیر قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو کسی کی زندگی بچا لائے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی بہت سے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، یا زمین پر سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مگر جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہونے والے بن جاؤ۔ اگر کافروں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو
دے کر قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، اس وقت بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چور مرد اور چور عورت جو چوری کرے سو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ہے، اور اللہ زبردست غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلائی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ اے رسول، آپ کو رنج میں نہ ڈالے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہیں، اور ان میں سے جو یہودی ہیں جھوٹ باتوں کے لیے یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ جاسوس ہیں دوسرے لوگوں کے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ثابت ہونے کے بعد، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ ملے تو پھر پرہیز کرنا، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر تم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم ہدایت دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سے کیسے فیصلہ کریں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس سے پھرتے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، انبیاء جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کے اس کتاب کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، اور وہ ان کے شاہد تھے۔ تو تم بھی لوگوں سے نہ ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے فائدے کی چیز مت خریدو، اور جو اللہ کے احکام کے موافق جو اللہ نے نازل کیے ہیں فیصلہ نہ کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے گئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی ظالمین میں شمار ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کو بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے موافق فیصلہ کرے جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو بھی اس کے موافق فیصلہ نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ نافرمانوں میں ہی ہوگا۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو بذات خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے اترنے والی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، تو ان کے آپس کے معاملات کا اسی کتاب کے موافق فیصلہ فرما یا کیجیے، اور جو دین حق آپ کی طرف آیا ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشات کے موافق اعمال نہ کیجیے۔
تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقات بنا دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اور اس دین میں جو تم کو دیا ہے تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ تم ان میں اس کے مطابق فیصلہ کرو جو تم پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے بچے رہو کہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دے بعض باتوں میں جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے تو نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کا دوست بنے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہی ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ حکم کو خوف ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ مکمل فتح دے یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے بھیج دے، پھر اپنے دل کے پوشیدہ خیالات پر نادم ہوں گے۔ اور مومنین حیرت سے کہیں گے کہ کیا یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی سخت سخت قسم کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال برباد ہوئے جس سے وہ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ مومنو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنین پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کرے گا تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہوگی۔ مومنو، تم اپنا دوست نہ بنانا ان اہل کتاب کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور نہ کافروں کو، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو، باوجود اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس آئی ہے، اور اس پر بھی جو پہلے آ چکی ہے، باوجود اس کے کہ ہم میں سے اکثر نافرمان اور باغی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بری جزا پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا ہو اور شیطان کی عبادت کی ہو، ان سب کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہتوں سو کو جو گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، بے شک ان کے سارے کام برے ہیں۔ ان کو یہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کے
کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ تنگ ہے، اور ان کے اسی کہنے کا سبب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جو جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے ان میں بہتوں کی سرکشی اور کفر میں زیادتی کر دیتی ہے، اور ہم نے ان میں باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرنے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت، انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہیں اور ان میں سے اکثر بدکردار ہیں۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو سیدھے راستے نہیں بتائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم توریت اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کریں۔ بے شک مومن، یہود، سائبین اور نصارہ، ان میں جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی مغموم ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹ کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالا، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ اس غلط گمان سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، یعنی ان میں سے اکثر، اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے جبکہ باجوز کا معبود بے شک وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے جبکہ باجوز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئیں تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک سچی بیوی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے تو ہم کس طرح ان سے دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے تو الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا ہے اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہت سو کو غلطی میں ڈال چکے ہیں۔
اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہ آتے تھے۔ بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی پر اور اس کے کتاب پر جو ان کے پاس آئی تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایمان ہی سے خارج ہیں۔ آپ ان یہود اور ان مشرکین کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور نیز یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہم کو منانے والوں میں لکھے، اور ہمارے لیے کون سا اجار ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس حق پر جو ہمیں عطا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ان کو ان کے قول کے بدلے جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے۔ اور جو کفر کرتے رہے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہی دوزخی ہیں۔ مومنو، تم ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے آگے جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اسی میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس پر تم پورا یقین رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم کو گرفت میں نہیں لے گا، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام لڑکی آزاد کرنا، اور جو یہ نہ کر سکے وہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ ڈالو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مومنو، بے شک شراب، جوا، بت پاسے، یہ چاروں چیزیں ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، پس ان سے بچتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ بس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو شراب اور جوئے میں ڈال کر تم میں دشمنی اور کینہ ڈالے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پس کیا تم ان کاموں سے اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ مومنو، صالحین پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کے لیے ڈر گئے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکیاں کی، اور اللہ ایسے نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مومنو، اللہ شکار میں جو تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑتے ہو تمہاری کسی قدر آزمائش کرے گا تاکہ وہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا۔
مومنو، جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو۔ جو جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو یا اس کا بدلہ دے یا پھر اس ہی جیسا چار پایا جسے تم میں سے 2 معتبر آدمی مقرر کرے، لیکن اس طور پر کہ بطور نیاز یہ جانور کعبے تک پہنچائے یا کفارہ دے، مسکین کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بڑا بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی بدلہ لینے والا۔ تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار احرام کی حالت میں حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی کا، لوگوں کے لیے باعث قیام قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، یہ قابل احترام ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول کا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، گو کہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے، تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والو، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ مومنو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہو، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اگر اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے باحرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلے کو، اور نہ حامی کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں۔ مومنو، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم سیدھے رستے پر ہوگے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ مومنو، شہادت کا نصاب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل مرد گواہ رہے، یا دوسرے 2 مرد غیر مذہب کے، اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے۔ اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہ لیں گے، چاہے ہماری کوئی رشتہ داری ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے، تو 2 آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں، جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہیں۔ یہ بہت قریب ہے کہ اس کے یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یا اس سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کے قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔
اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیمات دی، اور جب تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، مثلاً پرندے کی شکل، پھر تم اس میں میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم مددگار اندھے کو اور برص کو بیمار کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب کہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل و ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کا کان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو، اور جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیں، اور اللہ تو سب سے اچھا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ کہیں گے توبہ توبہ، میں تو آپ کو اس سے بالاتر اور پاک سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ تو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان کی خبر گیری کرتا رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان کے حال سے واقف تھے، اور آپ تو گواہ ہیں ہر چیز کا۔ اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہی اس کے کام آئے گی، ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے جو اللہ سے راضی اور خوش ہے، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جو ان میں